کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بات کسی کو دیکھ کر نہ چھپائی جائے، حق کو بیان کیا جائے ہر صورت میں۔ روزی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کوئی روزی کے پیسوں کی لالچ میں مسئلہ بدلے گا، حق بات کو چھپائے گا، اور وہاں پر اور حق بیان کرنے والا بھی نہیں ہے، اور ضرورت بھی ہے حق بات کو بیان کرنے کی، اور کوئی نہیں ہے، مجبوری ہے حق کو بیان کرنا، اور حق کو چھپا نہیں سکتے کسی صورت میں بھی، لوگوں کے ایمان کا خطرہ ہے، دین کی تبدیلی کا خطرہ ہے، تو پھر بھی اس نے ایسا نہیں کیا، حق بیان نہیں کیا، تو یہ بات ہم بالکل سمجھ لیں، واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جو ایسا کرنے والے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، وہ جو اللہ نے کتاب نازل کی اور اس کے عوض میں تھوڑا سا مال قیمت لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ قیامت کے روز ان کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خریدا۔ کس قدر ان کا صبر ہے آگ پر۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ساری کی ساری سزائیں اس وجہ سے ہیں کہ اللہ نے سچی کتاب نازل کی، اور وہ لوگ جو اختلاف کیا جنہوں نے اس کتاب میں، وہ دور کی ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 174، 75، 175 اور 176 ہے سورہ بقرہ کی، اور یہاں پر سورہ بقرہ جو ہے وہ نصف ہو رہی ہے، آدھی ہو رہی ہے۔ بڑا ہی اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ یہود کے علماء کی عادت بیان کی گئی ہے، یہودیوں کے جو علماء تھے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتے تھے، بہت سی چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، اپنے فتوے اور مسئلے بدل لیا کرتے تھے دنیاوی اغراض اور دنیاوی لالچ کے لیے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اب اس سے ہمیں پچھلی آیات سے ربط بھی سمجھ میں آ گیا کہ پچھلی آیات کے اندر جو حصی چیزیں حرام ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہ پیچھے یہ بتایا گیا کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، وہ جو حصی چیزیں نظر آنے والی ہیں ان کی حرمت کا بیان تھا۔ اور اب یہاں سے جو حصی چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں لیکن باطنی اور روحانی ہیں، ان کا حرام حرمت کا بیان ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو اللہ پاک جل شانہ نے بیان کرنے کا حکم دیا ہے، جو حق بیان کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان کو اس کو نہ بیان کرنا، یہ بہت بڑے وبال کا ذریعہ ہے دنیاوی اغراض اور لالچ کے لیے۔ یہودی علماء جو تھے ان کے اندر یہ مرض تھا کہ وہ عوام سے رشوت لے کر مسئلے تبدیل کر دیا کرتے تھے، تورات کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے، ان کے مطلب جیسا ہوتا تھا ویسے فتوے ان کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے جو ہے نا فرمایا کہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی سزا یہ ہے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان سے قیامت کے روز بات نہیں کریں گے۔ اللہ کے کلام کو بدلا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا ہے، اور ان کو عذاب سے پاک نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، گمراہی کو ترجیح دی ہے ہدایت پر، نسترب الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خریدا۔ کس قدر یہ آگ برداشت کرنے کا حوصلہ، فما اصبرہم علی النار، تعجب کی بات ہے کہ کس قدر ان کا صبر ہے آگ پر، آگ برداشت کر رہے ہیں، اپنے لیے آگ کا سامان کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، اللہ نے ایک سچی کتاب نازل کر دی ہے۔ اب اس کتاب میں پھر بھی جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ دور کی ضد کے اندر پڑے ہوئے،
یعنی یہ ان کی ضد اور ان کا عناد ہے دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری حرکتیں کر رہے ہیں، تورات کے اندر تحریف کر رہے ہیں اور مسئلے مسائل تبدیل کر رہے ہیں، فتاوا تبدیل کر کے بتا رہے ہیں دنیاوی اغراض کے لیے، صرف اور صرف ضد ہے، ورنہ حق بات کا ان کو بھی پتہ ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں۔ جہاں تک تو ہوگی اس کی مختصر تشریح اور ترجمہ ان تینوں آیات کا۔ اب اس میں ایک دو مسئلے معلوم ہو جائے ہمیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بالکل صاف طور پر بتا دیا کہ جو مسئلہ غلط بتائے گا، کسی کا لحاظ کرے گا، کسی کا خیال کر کے حق بات کو چھپائے گا، مثال کے طور پر چونکہ ہماری فیلڈ ہے، ہمارا شعبہ ہے، تو ہمارے شعبے کے جتنے لوگ ہیں وہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے لحاظ کریں گے کہ کمیٹی کا صدر جو ہے وہ سود کھاتا ہے، اگر میں نے اس کے خلاف بات کر دی، سود کی حرمت کی بات کر دی، تو یہ کہیں مجھے مسجد سے نہ نکال دے، یا اس طرح کی اور باتیں۔ مثال کے طور پر کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بات کسی کو دیکھ کر نہ چھپائی جائے، حق کو بیان کیا جائے۔ ہر صورت میں روزی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کوئی روزی کے پیسوں کی لالچ میں مسئلہ بدلے گا، حق بات کو چھپائے گا، اور وہاں پر اور حق بیان کرنے والا بھی نہیں ہے، اور ضرورت بھی ہے حق بات کو بیان کرنے کی، اور کوئی نہیں ہے، مجبوری ہے حق کو بیان کرنا، اور حق کو چھپا نہیں سکتے کسی صورت میں بھی، لوگوں کے ایمان کا خطرہ ہے، دین کی تبدیلی کا خطرہ ہے، تو پھر بھی اس نے ایسا نہیں کیا، حق بیان نہیں کیا، تو یہ بات ہم بالکل سمجھ لیں، واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جو ایسا کرنے والے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اور اس سے امت محمدیہ کے جو علماء ہیں ان کے لیے بھی جو ہے اس کے اندر تنبیہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں علماء سوء کے فتنے سے بچائے۔ علماء کا سوء کا فتنہ، علماء سوء کا فتنہ بڑا سخت فتنہ ہے، جس وقت جو ہے ان لوگوں کو علماء گمراہ کریں گے اور جو ہے دنیاوی اغراض اور دنیاوی لالچ کے لیے، یہ بڑا سخت فتنہ ہے، اس لیے اس فتنے سے جو ہے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان کا جو حق چھپانا تھا وہ ضد کی وجہ سے تھا، اور وہ کتاب اللہ کے اندر اختلاف کرتے تھے، دین اسلام سے جو اختلاف کرتے تھے وہ ضد کی وجہ سے کرتے تھے۔ یہ صرف ان کو حسد اور ضد تھی کہ دین اسلام کو ہم کیوں قبول کریں، کہ ہم سے جو ہے وہ دین نبوت نکل کر جو ہے بڑی اسحاق اور بڑی یعقوب میں سے جو ہے وہ نبوت نکل کر بڑی اسماعیل کے اندر نبوت کیوں آ گئی ہے، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی ضد کی وجہ سے وہ لوگ اس کے اندر کتاب اللہ کے اندر اختلاف کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 176 تک ہم پہنچے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے یہاں پر سورہ بقرہ جو ہے وہ نصف ہو گئی ہے، آدھی ہو گئی ہے، آدھی سورہ بقرہ یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی دوسری آدھی آگے شروع ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ صبح ضد گیری تو بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔